السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جو ہم لوگوں نے سیشن کا آغاز کیا ہوا ہے نماز کا، اس کا آج ایک اور ٹاپک ہے رفع حاجت کے آداب و مسائل۔ اس کو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ پہلے کافی ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں، آج نیو ٹاپک ہے، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ۔ رفع حاجت کے آداب و مسائل کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیا دعا ہے۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ الفاظ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے بھی ہمیں ایک اور دعا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کیا کہو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ دو طرح کی دعائیں ہیں، دونوں میں نے بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو اس میں پھر میں دونوں جو ہیں وہ کوٹ کر دوں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ تو ان دونوں میں سے ہم لوگ کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، یا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا پھر اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ دونوں جو دعائیں ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین میں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ واش روم میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، ہر چیز ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور وہ بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا بھی ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو کیا فرماتے، غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ پھر دیکھا جائے تو یہ بھی حدیث سے مروی ہے اور حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ والی دعا۔ اسی طرح جو رفع حاجت کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور قرآن و حدیث سے ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، مطلب ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے، نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے اور نہ ہماری بیک ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمیں صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے، حدیث ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ کون کون سے؟ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں پر رفع حاجت کرنا۔ بہت بری بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہمیں حدیث سے بھی یہ چیز مل گئی ہے اور اس کے الفاظ مل گئے ہیں، تو جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے ہم لوگوں نے باز آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، دائیں رائٹ ہینڈ سے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، جس طرح ہوتا ہے 1 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا جو مٹی کے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں ہم لوگ جو ہے کلام کرنا وہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، میں پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے۔ پانی کے برتن جو ہیں وہ علیحدہ سیپریٹ، استنجے کے لیے اور وضو کے لیے اور۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے، یہ نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لی، نہیں ایسے نہیں، کیونکہ پھر ہماری کنسنٹریشن نہیں رہتی اس میں۔ عبادت کرنی ہے تو پھر کنسنٹریشن کے ساتھ کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو یا پخانہ و پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز کھڑی بھی ہو گئی ہے اور حاجت ہے تو ہم لوگ پہلے وہاں سے فری ہو کے پھر اس کے بعد نماز وغیرہ اور کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ کنسنٹریشن کے ساتھ یہ سب کام کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو کیا ہوتا ہے، نماز میں خشوع خضوع اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ یہ کام کریں عبادت کے، اور کھانا بھی عبادت میں ہی شامل ہے۔ کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انرجی آئے گی، انرجی سے عبادت ہوتی ہے۔ جیسی انرجی ہوگی تو اس لیول کی پھر ہم لوگ عبادت بھی کر سکیں گے۔ ایسے ہم لوگ ڈھیلے ڈھالے عبادت کریں گے تو وہ کیا، مرجھائے ہوئے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پھر بچنے کی بھی بہت تاکید ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کیا تھا، بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے ہیں وہ چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، اور پیشاب کر کے پانی یا ڈھیلوں کے عدم موجودگی میں ٹیشو یا ٹاکی وغیرہ سے جو بھی ہے وہ استنجا کر کیے بغیر فوراً اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، تو ان کے پاجامے یا پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین پر، قرآن و حدیث کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔